السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ حسرتیں، امیدیں، وفائیں اور سکون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کیجیے، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان گھر بنایا جائے گا۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ پریکٹیکل لائف میں فیصلے دل کے نہیں مجبوریوں کے ہوتے ہیں۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہیں اس جہاں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہاری عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ لمبی لمبی آرزویں کرنے والے انسان کی ہمیشہ جیبیں بھرتی ہیں، دل کبھی نہیں بھرتا۔ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ علم کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں تو۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، زندگی، جوانی اور گزرا ہوا وقت۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ سچے آدمی کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا لہجہ ذرا سخت اور تلخ ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک لڑکی نکاح کرتے وقت اپنی پوری زندگی مرد کے نام کر دیتی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ مرد کی غلامی میں آ جائے، بلکہ مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ملکہ بنا کر رکھے۔ کئی مردوں کی زندگی میں عام سی بیوی بھی بہت خاص ہوتی ہے، اور کئی مرد خاص کو بھی عام بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کاموں سے اہم ہیں، لیکن دوسرا انسان ہمیں فضول سمجھ لیتا ہے۔ ضروری ہونے سے لے کر اضافی ہونے تک کا سفر نہایت ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہ مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ محبت میں سب جائز نہیں،
محبت میں تو پاکیزگی جائز ہے، اور ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ عورت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ محبت تو انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پہ ختم کر دیتی ہے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اس انسان کو اپنا مت ماننا جو ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہے جن سے تمہاری بنتی نہیں۔ لفظوں نے ضرور کہا تھا الوداع، مگر میرے لہجے نے ہاتھ جوڑے تھے۔ زندگی کبھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، سو اسے گزارنا سیکھیے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں بچوں کی طرح رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی کے سکون کی خاطر اتنا سب کرتے ہیں اور وہ آسانی سے ہمیں خون کے آنسو دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا دل ایک محبت کی مشینری ہے، لہٰذا ہمیں محبت پھیلانے کی ضرورت ہے۔ محبت اور احساسات بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کو ناقدرے لوگوں پہ ضائع مت کیجیے۔ چالاکی اور دھوکہ دہی سے زیادہ ہمیں ان لوگوں کو سمجھنے اور پیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے آس پاس ہیں۔ سال میں صرف 2 دن ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، دونوں دنوں کو کل کہا جاتا ہے، لہٰذا آج کے دن ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ مرد کی ایک چیز پر نظر رکھو، اگر وہ آپ کے علاوہ کسی کے قریب جاتا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ مرد کے رویے پر نظر رکھو، اگر آپ کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے تو، اور موبائل کے ساتھ زیادہ خوش ہو تو سمجھ جائیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تم کائنات کی ہر شے میں، ہر شخص میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو اللہ کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ جس عورت میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی، مرد اس کے لیے جان بھی نثار کر دیتا ہے۔ غصے میں خاموشی اختیار کرنا، شرم و حیا اور لذیذ کھانے بنانے کا ہنر ہو۔